موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کس قدر پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نام سے ہی، صرف عبداللہ عبد الرحمن نام سے ہی ان کے ساتھ ویوہار چینج ہو جاتا ہے۔ ان سارے حالات میں ابھی آپ نے ریسنٹ میں سنا ہوگا، ہریانہ میوات میں بھی مسلمانوں کو کس قدر پریشان کیا جا رہا ہے، گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے ایک مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جذبات میں آ جاتا ہے، ایک مسلمان ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ کتنا بھی بڑا گنہگار انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ رب العالمین سے دور شرک و بدعت خرافات میں پڑا ہوا انسان بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے کہ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، اور وہ جذبات میں آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی کب، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ یہ ٹینشن، یہ جذبات میں انسان صرف اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہے کون۔ جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین ہے کون تو سارے مسائل کا حل ہو جائے، پھر اسے ٹینشن تو دور دور تک آنے والی نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ پہلے اسے پتہ تو چلے کہ اللہ ہے کون، اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، یہ ہمیں پہلے پتہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ جذبات میں آ کر لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا لے۔ اس سے پہلے ہمیں پہچاننا ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ دن و رات تعریف بیان کرتے رہو، اس کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا جیسا حق ادا کرنا تھا نا ویسا آج مسلمان حق ادا نہیں کر رہے۔ پہلے پتہ تو چلے یار اللہ ہے کون، کیسی ذات ہے، کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا پیدا کر کے؟ اللہ نے وہ بھی بتایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ جو ظالم جو کچھ کام کر رہے ہیں نا، اے مومنو تم یہ مت سوچنا کہ اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ اس سے جانتا نہیں ہے۔ دماغ میں تصور میں بھی انسان کے نہیں آنا چاہیے، تو پھر اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن متعین کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک فیصلے کا دن متعین کیا ہے، جس دن فیصلے ہونے والے ہیں
جس دن آنکھیں چوندھیا جائے گی کہ بھائی ہو کیا رہا ہے یہ، وہ دن آنے والا ہے۔ اگر اللہ دنیا ہی میں سارے فیصلے کرنے لگ جائے تو یہ امتحان گاہ نہیں رہے گی۔ اگر آج اللہ رب العالمین اپنے معجزات بھیجنے لگ جائے، فرشتوں کو بھیجنے لگ جائے، تو کیا یہ امتحان گاہ رہے گی؟ نہیں۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا غیر مسلم بھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی بھی ظالم کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، ہر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ تو آج جتنا بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے ایک دن متعین کر رکھا ہے، اس دن ہم خوش ہوں گے انشاءاللہ، اس دن ہم خوش ہوں گے، ہم وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں، اور کہیں گے اللہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے مسلمانوں پر یہ ظلم کیا تھا۔ وہاں پر سارا کا سارا درد اللہ کو سنائیں گے، تب جا کر کچھ آپ کو سمجھ آئے گا اللہ کی ذات کون سی ذات ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے؟ کسی پر ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں پر ہر انسان کو اس کے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے کرتوت کا۔ اچھا مجھے بتاؤ، قوم عاد نام سنیں؟ قوم عاد، قوم سمود نام سنیں؟ اس سے طاقتور ہے کہ آج کی سیاست؟ قوم عاد یہ ایسی قوم تھی نا کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے۔ آج بلڈوزر سے گھر گرا رہے، بلڈوزر سے پہاڑ آپ جا کر توڑنے کی کوشش کرو تب بھی محنت بہت زیادہ لگے گی۔ وہ قوم عاد ایسی قوم تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیا کرتی تھی۔ سوچو کتنا پاورفل قوم تھی۔ قوم سمود کتنا پاورفل قوم تھی۔ انہیں گھمنڈ اسی بات کا تھا کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، اور آج ظالموں کو بھی یہی گھمنڈ ہے کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تحریک اٹھا کے دیکھ لو، جتنے بھی ظالم آئے ہیں نا ان کا حشر ایسے ہوا ہے کہ وہ عبرت بن کے رہ گئے دنیا کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا تو قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ اکبر۔ گھمنڈ کس چیز کا تھا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا۔ اللہ نے ہلاک بھی ایسی چیز کے ذریعے کیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ بھی مجھے کوئی تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ نے ہوائیں چلائی، ایسی ہوا چلنے لگی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن مسلسل اللہ نے ہوائیں چلائی، اور ایسے گر گئے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے بڑے بڑے ناریل کے درخت ہوتے ہیں گرے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ گر جاتے ہیں تو کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے پورے۔ اس طریقے سے قوم عاد گر گئی اور ان کی ساری طاقت ختم۔ اللہ کہہ رہا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اب دیکھو جا کے کوئی دکھ رہا ہے کیا؟ دور دور تک قوم عاد کا کوئی بھی انسان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب اتنی طاقتور قوم تھی، وہ اللہ کے سامنے انہیں ان کی اوقات پتہ چل گئی کہ بھائی ہم کیا ہے۔ تو آج کتنا بھی ظالم کوئی انسان کیوں نہ آ جائے، آج کتنا بھی اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے والا کوئی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی ایک دن ہے جس دن حساب ہوگا، اور وہاں اللہ کے سامنے میں سب گناؤں گا کہ اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اللہ میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا تھا، میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، اور وہاں اللہ رب العالمین سارے کے سارے بدلے آپ کو دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے صبر کا بدلہ جنت الفردوس انشاءاللہ۔ ہم صبر کر رہے ہیں نا، صرف کیا لڑنے کے لیے نہیں نکل سکتے ہم اور آپ؟ سارے جا سکتے۔ اللہ نے لیکن اس چیز کو پسند نہیں کیا ہم صبر کرتے، صبر کر رہے صرف اللہ کے کہنے پر، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اصبروا، تم سارے کے سارے صبر کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین دعوت دینے کے لیے کہتا ہے نا، کہتا ہے صبر، کیونکہ پتہ ہے کہ اس راستے میں تکالیف بہت زیادہ آئے گی، اس راستے میں مشکلات بہت زیادہ آئے گی، آپ کو صبر کرنا ہے، وہاں پر اپنا ہوش نہیں کھونا ہے، بلکہ کہنا اللہ تو نے کہا ہے نا کہ بدلے کا دن ہے، تو میں وہاں سناؤں گا ساری کہانیاں، یہاں پر میں زیادہ ٹینشن میں نہیں آؤں گا۔ قوم سمود کو اٹھا کر دیکھ لو، قوم سمود کا کیا حال ہوا۔ فرعون سے بڑا کمبخت کوئی آیا؟ فرعون کیا ہوا اس کا حال؟ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بن کے رہ گیا۔ فرعون رہتی دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ گیا۔ سوچو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والا
کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعوے کرنے والا آج عبرت بن کے رہ گیا ہے۔ تو اللہ نہیں بخشتا ہے ظالموں کو، عبرت بنا کر ہی رہتا ہے اللہ، لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ انما یؤخرہم، تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہوں، آج نہیں کل سدھر جائے گا، کل نہیں پرسوں سدھر جائے گا، سدھر گیا تو ٹھیک، نہیں سدھرا تو ایک ایک کرتوت کا اس کے انجام بھگتنا ہوگا اسے۔ تو آپ تمام ہی لوگ ٹینشن بالکل نہ لیں، اسباب اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی بھی قوم کی حالت کو اللہ رب العالمین اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے۔ غور کرو اس بات پر، کسی بھی قوم کی حالت کو اللہ رب العالمین اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنا نہیں چاہے۔ آج جمعہ میں کتنے بھرے، فجر میں کتنے رہتے؟ آج جمعہ میں کتنے بھرے، فجر میں کتنے؟ ایک صف، دو صف۔ جب ہم خود اپنی حالت تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ مدد بھیجے گا؟ وہ صحابہ تھے جن کو غیبی مدد آئی، ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی حالت پوری چینج کر دی۔ کفر کے حالت میں جیسے تھے، اسلام لانے کے بعد پورے کے پورے چینج ہو گئے۔ صحابہ کا حال یہ، فجر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ظالم بھاگ نہ سکا صفوں کے درمیان سے، یہ حال تھا۔ اور آج فجر میں ایسا حال ہو سکتا؟ اتنی صفیں لگے ہوئی ہے کہ وہ ظالم صحابہ کو توڑ کر بھاگ بھی نہیں سکا، یہ حال تھا صحابہ کا۔ تو غیبی مددیں بھی آئی۔ ہم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ہم دیکھیں ہم میں کیا کمی ہے، ہم نمازوں میں کیوں کوتاہیاں کر رہے، ہم لوگوں پر ظلم کیوں کر رہے، اتنے بڑے بڑے متقی پرہیزگار بنے ہوئے، داڑیاں رکھ رہے ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی؟ لوگوں کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے تصور میں نہیں لانا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے مدد بھیج بھی سکتا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے سے پہلے سوچو کہ ایک دن متعین ہے جب ان کا بدلہ ملے گا نا تو میرا بھی ملے گا۔ جب یہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا تو مجھے بھی میرا بدلہ ملے گا۔ میں کسی پر ظلم کروں گا تو اپنے سے کمزور پر کبھی بھی ظلم نہ کرو۔ میں نے دیکھا سب سے زیادہ گالیاں اپنے سے بڑوں کو کوئی نہیں دیتا ہے، کمزور کو گالیاں دیتے۔ اپنے سے چھوٹا جو ہے اس کو گالیاں دیتے اور سوچتے گالیاں دینے سے میں بہت بڑا نظر آؤں گا۔ میرے بھائی ہرگز ایسا نہیں، مجھے لگتا ہے تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس شخص سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو گالیاں دے کر سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا نظر آؤں، کیونکہ گالی حقوق العباد میں آ جائے گی، اور جب حقوق العباد میں آ گئی تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص آئے گا، اس کے پاس ساری چیزیں ہوگی، سمجھ جاؤ ایک حساب سے وہ جنتی رہے گا، یعنی جنت کے عمل پورے رہیں گے۔ جب وہ آئے گا دھیرے 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 ایک شخص آئے گا، میرے سے اوپر اس نے یہ ظلم کیا تھا، نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ دوسرا آئے گا، اس نے میرا یہ مال ناحق کھایا تھا، نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی۔ ایسے کر کر کے جو پورا عملوں کا انبار لے کر آیا تھا نا بندہ، اب اس حال میں آ جائے گا کہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب بچے صرف گناہ۔ اب جو گناہ بچے ہیں نا، پھر بھی لوگ آ ہی رہے، ابھی اس نے میرا مال کھایا تھا، ابھی مجھ پر ظلم کیا تھا، ابھی مجھے گالیاں دیا تھا، تو اللہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے تمہارے گناہ لاؤ، ان کے گناہ اٹھا کر اس شخص پر دے دیے جائیں گے جو آج لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر! سوچو کہ جنتی عمل ہونے کے باوجود ایک منٹ میں پورا کا پورا حال چینج ہو گیا، پورا کا پورا کنڈیشن چینج ہو گیا کہ اب وہ بندہ جائے گا تو صرف ایک ہی جگہ، وہ ہے دوزخ۔ اللہ اکبر! تو آج سے عہد کرو سارے کہ ہم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنے لگ جائیں گے۔ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اب پہچاننے لگ جائیں گے اللہ ہے کون، اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا کہ آج سائنس خود پریشان ہے، بھائی یہ آیا کیسے ہے بندہ، روبوٹ بنا بنا کر پریشان ہے کہ یہ انسان پیدا کیسے ہوا۔ جانتے ہر کوئی ہے کہ کس طریقے سے کس مراحل سے گزر کر وہ ایک انسان وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا اس طریقے کا انسان کوئی سائنس بنا پائی؟ سارے کے سارے پریشان ہیں بھائی یہ ہوا کیسے ہے۔ ایک ہی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، تو اس کا حق بھی پہچانو، اس کے ساتھ اوروں کو شریک مت کرو۔ اللہ رب العالمین اللہ، آیت الکرسی پڑھتے نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ترجمہ نہیں پتہ چل جائے تو سارے شرک و بدعت کے دروازے کلوز۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہاری حاجتوں کو نہیں سن سکتا، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتا،
कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम्हें तकलीफ में अगर तुम फंसे हुए हो तो निकाल नहीं सकता। एक ज़ात है सिर्फ जो निकाल सकती है, वो कौन सी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। अल्लाह को पहचानो, किसी पर तंज करना मकसूद नहीं होता है। मैं कहता हूँ अल्लाह का हक अदा नहीं करोगे, जब आसमान को पता चल जाए तो आसमान और ज़मीन फट जाए, तुम्हें धंसा दे ज़मीन के अंदर, ऐसा शिर्क हो रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। मेरे भाई अल्लाह की कदर करने लग जाओ। अल्लाह की कदर नहीं करोगे ना, ज़िंदगी में मस्त रहोगे, मुझे क्या लेना देना है, जैसे दिन चल रहा है चलने दो, तो कल क़यामत के दिन जब खड़े होंगे ना तो कहोगे मौत की सख्ती लेने तो चली आई, अब अल्लाह के पास जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। जब मौत लेने आएगी ना हमें और आपको, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसे टाल सके। और जब मौत आएगी तो फिर आपके जहन में एक ही रहेगा, मैंने करतूत क्या किया है, मैंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी के काम किए, मैंने दुनिया में अल्लाह को नाराज़ करने के काम किए, मैंने दुनिया जब भी कोई मौलवी मिंबर से बातें बयान करता उसको हल्के में लेता, बोल बोल कर थक गया किसी एक आलिम ने कि भाई नमाजें ना छोड़ो, हम हल्के में लिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुंह नीचे करके खड़े होंगे कि अल्लाह तेरे सामने मैं क्या जवाब दूँ। सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, तुम्हारे अमल। जब अमल ही नहीं होंगे तो अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े होंगे? अल्लाहु अकबर। कुरान सदाएं देता रहा लेकिन मैंने कुरान की नहीं सुना। मुअज्जिन पुकारता रहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन मैंने मुअज्जिन की नहीं सुना। हर वक्त देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़रूरत थी 5 टाइम ऐलान लगाने की, 5 टाइम पुकार लगाने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कानून क्यों बनाया? ताकि बंदे को पता चले यार ये कितनी बड़ी चीज़ है कि 5 के 5 टाइम तुम्हें बुलाया जाएगा, हय्या अलस सलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। यहाँ मुअज्जिन कामयाबी की तरफ बुला रहा है और हम कामयाबी बाज़ार में ढूंढ रहे हैं। हय्या अलल फलाह, मुअज्जिन बुला रहा है आओ कामयाबी की तरफ, हम कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं? बिज़नेस में ढूंढ रहे हैं। और वल्लाही पूरे होश व हवास में कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, कल क़यामत के दिन सिवाय पछतावे के कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत पछताओगे, बहुत। आप तसव्वुर में नहीं ला सकते। ज़रा सा फील करो, जब तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आएगा, तुम लेटे हुए हो, उस वक्त क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज़ सोचेंगे, अब तो यार कोई बचा नहीं सकता है, मैं मर जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। अल्लाह ने पूछ लिया क्या किया है मेरे बंदे? क्या जवाब दोगे यार अल्लाह को? यही जवाब दोगे कि मैं हुकूमतों को गालियाँ देते रहा, अपनी हालत तब्दील नहीं करने की सोचा? यही जवाब दोगे मुझ पर जुल्म होता रहा, मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगा? अल्लाह सबसे पहला सवाल करेगा, नमाज पढ़ा था? तौहीद के बाद सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का सवाल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तौहीद है, तौहीद यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, शिर्क नहीं किए हो, तो फिर उसके बाद जो सबसे पहला सवाल होगा ना, वो एक ही सवाल होगा, मेरे बंदे तूने नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा? वल्लाही कह रहा हूँ कि आज से ये अहद करो कि मैं नमाजें नहीं छोड़ूंगा। वल्लाही कह रहा हूँ, वहाँ पछतावे के अलावा कुछ भी मैसर नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह ने क्या कह दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाहु अकबर। कोई भी इंसान, कोई भी ज़ात, कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जो वहाँ आपके लिए सिफारिश कर सके बगैर अल्लाह के हुक्म के। अल्लाहु अकबर। आज आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, टेंशन ना लो, कोई ना कोई आपको जन्नत में लेके चले जाएगा। अल्लाह कह रहा है ना 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 ना, कुरान खोल के कह रहा है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ, कोई शिफायत नहीं कर सकता है, कोई सिफारिश नहीं कर सकता है इल्ला बिइज़्निही, सिवाय जिसे अल्लाह इजाज़त दे दे। अब अल्लाह इजाज़त किसे देगा मुझे पता, अल्लाह इजाज़त किसे देगा आपको पता है, किसी को नहीं पता है ना। तो अपने अमल अच्छे करो, नमाज़ों की पाबंदी करने लग जाओ इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। कोई भरोसा नहीं दुनिया का। दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ने कभी नहीं मना किया। मैं तो कहता हूँ मालदार बनो, सबसे ज़्यादा पैसे अपने पास रखो, क्योंकि जब आप मालदार बनोगे तो इससे इस्लाम को फ़ायदा होगा। जब आप पैसे वाले रहोगे तो इससे आपके दीन को फ़ायदा होगा, आपकी शख्सियत को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इस माल को मोहब्बत दिल में ना डालो, इस माल की मोहब्बत दिल में ना डालो। कमाओ खूब माल, लेकिन उस माल को जूते की नोक पर रखो, मोहब्बत दिल में ना डालो।
خوب کماؤ مال، اللہ مال کمانے سے نہیں روکتا، اس مال سے جنت خریدو، اس مال سے اپنے بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دو، کیونکہ جب مال نہیں ہوتا نا تبھی جا کے انسان حرام خوری میں ملوث ہوتا ہے۔ آج کے ٹائم پر دور میں مال کمانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بہت جھوٹی باتیں ہیں، یہ بہت میں کہوں نا ایک انسان کو اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں کہ مال نہ کماؤ، دنیا پرستی سے نکل جاؤ۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت دونوں کماؤ، یہ ہے اسلام۔ مال خوب کماؤ لیکن مال کی محبت دل میں نہ ڈالو۔ مال رہے گا تو آپ اس کے ذریعے دین کی خدمت کر سکو گے، مال رہے گا تو اس کے ذریعے آپ اپنی آخرت سنوار سکو گے۔ اور جس کے پاس مال نہیں ہے نا اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے ذرائع رکھے۔ آپ پریشان ہیں حج کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، آپ پریشان ہیں عمرہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے فجر کے بعد بیٹھے رہو، چاشت کی نماز کا ٹائم ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو، آپ کو عمرے کا ثواب۔ اللہ اکبر، جانا پڑا، کوئی ثواب میں کمی نہیں، برابر۔ اس بندے کے پاس جانے کے اسباب نہیں ہے، یہ بندہ نہیں جا سکتا ہے، غریب ہے، انڈیا میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے عمرے کا ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غریب امیر ساروں کو فیسلٹیز دی۔ اللہ کی نظر میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے، تقوی والا جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو آپ تمامی لوگ عہد کرو کسی پر آج سے ظلم، بول لو آج کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھائیں گے، لوگوں کو گالیاں، سب سے بری چیز دلی کی، لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے، کسی بھی انسان کو گالی مت دو۔ آپ اگر بیوڑا بھی ہے نا تو اس کو بھی گالی مت دو۔ بھائی وہ گالی دے رہا ہے وہ تو پاگل ہے نا، تم گالی دے کے اپنے آپ کو یہ کیوں ثابت کر رہے ہو میں بھی تیرے سے بڑا پاگل ہوں؟ گالی مت دو، مارو اس کو پکڑ کے لیکن گالی مت دو۔ سمجھ رہے ہو بات؟ گالی دینے سے اپنی زبان بھی خراب ہوگی اور آپ حقوق العباد میں داخل ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ گالی دینے سے بچو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کے لیے بچو۔ انشاءاللہ فجر میں جب مسجد بھرنے لگ جائے نا اللہ کی مدد آ جائے گی، گارنٹی دیتا ہوں میں پورے ہوش و حواس میں۔ جس دن فجر میں مسلمانوں کی مساجد بھرنے لگ گئی نا اللہ کی مدد آ جائے گی، پھر آپ کو کوئی گلا شکوا نہیں رہے گا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ کہے گا میں مدد کروں گا، پہلے تو اپنی حالت تو بدل، پھر میں فرشتے بھی بھیجوں گا جیسے جنگ بدر میں بھیجا ہے۔ جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے، مسلمان تو کم تھے لیکن پھر بھی فرشتے مدد کر کے مسلمانوں کو فتح یاب ہو گئے۔ آج بھی فرشتوں کی مدد آئے گی، اللہ مدد بھیجے گا، صرف ایک چیز، ویسے مسلمان بنو، ویسے مسلمان بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ آپ کو اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ آپ پریشان ہو، آپ کی تکالیف کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کسی بھی مشکل میں پریشانی میں پھنس گئے ہو، اس پریشانی سے نکالنے والا کون؟ اللہ۔ داتا کون؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کون؟ اللہ۔ ہر چیز ہے تو صرف اللہ، اللہ اللہ۔ ایک مسلمان کی زبان پہ اللہ 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 یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو اپنی بڑائی بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر کسی اور کی بڑائی بیان کرنے لگ جاؤ گے اور سوچو گے یار کہ مدد آئے گی۔ ایک بادشاہ ہے کوئی، دنیا کی مثال لے لو آپ، ایک بادشاہ ہے کوئی، وہ بادشاہ پاورفل ہے، وہ آپ کی کبھی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر اس کے چیلوں کی تعریفیں بیان کر رہے ہو، کیا وہ بادشاہ آپ کی مدد کرے گا؟ یار اللہ تو مالکوں کا مالک ہے، اللہ تو رازقوں کا رازق ہے، اللہ تو خالقوں کا خالق ہے۔ سوچو وہ اللہ رب العالمین کے ہوتے ہوئے آپ جب غیروں کی تعریفیں بیان کریں گے تو اللہ مدد بھیجے گا نہیں یار۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔